بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر توفیق ہوئی کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 سے 80 تک کی تھوڑی سی ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، سب پہلے ترجمہ دیکھیے اور سادہ قرآن پلیز کھول لیجئے اپنے سامنے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اِلیٰ، بعض، طرف بعض کے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے ساتھ، بما فتح اللہ، ساتھ اس کے جو کھول دیا ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی، ساتھ اس کے، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے، اولا یعلمون، کیا اور نہیں وہ جانتے، انا، بے شک، اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، پوشیدگی رکھتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا مگر، امانیہ، خواہشات، وانہم، اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون، وہ گمان کرتے، فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، بایدیہم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ خریدیں، بھی، ساتھ اس کے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، فویلن، تو بہت افسوس ہے، ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس چیز میں سے جو کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، وقالو، تو انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر، ایامن، دنوں میں، معدودتن، یعنی کہ گنے چنے دنوں میں، کل اتخذتم، کہہ دیجئے، کیا بنا لیا تم نے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عہدن، ایک وعدہ، فلن یخلف اللہ، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، ام تقولون، یہ کہ تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 76 میں یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے، اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو کہ جو تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کر دیں گے۔ مسلمان یعنی کہ دل میں مسلمانوں کے لیے بڑی منافقت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنی کتاب کی اہم باتیں کیوں ان سے شیئر کرتے ہو، قیامت کے دن یہی آپ کے لیے ایک حجت بن جائے گی، دلیل بن جائے گی ان کے پاس، اور وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کر دیں گے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ تھا ان کا رویہ یہودیوں کا۔ اور دیکھیں آج کل یہودی ہمیں کس طرح جو ہے وہ ٹریپ کر رہے ہیں نا، ہمیں اپنے پھندے میں پھنسا رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، کیسی کیسی چیزیں انہوں نے انوینٹ کر کے تو ہمیں جو ہے وہ اس طرف لگایا ہوا، اور ہماری ینگ جنریشن کو کس قدر وہ ٹریپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اس چیز کو دیکھیں نا اگر ہم اس آیت کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھیے، فویل للذین یکتبون الکتاب، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں نا ان میں تعریف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کچھ مسئلہ وغیرہ کوئی پوچھنے آ جائے تو اس مسئلے کو ان کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا، ٹھیک ہے؟ اگلے بندے کے مزاج کو سامنے رکھ لینا خود کی عقل سے، اور قرآن کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، یہ ہوتا ہے کتاب کو لکھنا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اس کو بیچ دیتے ہیں اس چیز کو۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اب یہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں، پھر یہ اللہ کی طرف سے کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے ویلون کا، جب یہاں پہ بات ہوئی نا تو ویلون کو میں تھوڑی سی ڈیفائن کروں گی آپ کے سامنے، تو ویلون جو ہے وہ جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ دیکھیں
بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھانا اور پھر سے پیسے کمانا، دنیا کمانا، کلام الہی میں تحریف کر دینا، لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دینا، تو یہ ساری بڑی غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اب اس سے آگے دیکھتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہودی گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور بڑے لاڈلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب دوزخ میں ڈالیں گے نا تو کچھ دن کی سزا دے کے نا ہمیں نکال لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا تھا، وعدہ بنا لیا تھا کہ تمہیں میں اس طرح نکال دوں گا، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف بھی کرو، تبدیلی بھی کرو اور اللہ تمہیں دوزخ سے بھی نکال دے؟ تو ایسا نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے کہ قرآن میں ہم تحریف کر دیں جانتے بوجھتے ہوئے اس کو چینج کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کو، اور جو تم رب کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو نا اس چیز کو رب تعالیٰ مکمل طور پر جانتے ہیں۔ تو آیات سے دیکھیں سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں ہم کبھی بھی تحریف نہ کریں۔ قرآن کی تفسیر حدیث سے بالکل واضح ہوتی ہے، اور جہاں سے نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس ٹائپ کی پھر حدیث نکال لیں جس میں ہمیں تشریح جو ہے وہ سامنے آ جائے، کمپلیٹ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہہ دینا جو اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں فرمایا ہو، تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ اور اللہ ہمیں واقعی اس چیز سے بچائے، ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور جو بندوں کو بھی ناراض کرے۔ تو ایسے کام بالکل ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے نا بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ الحمدللہ 80 تک کی تفسیر ہو گئی۔ کل انشاءاللہ آپ سے 81 سے لے کے 85 تک کی تفسیر میں بیان کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمنائیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور قرآن کی تلاوت اور تفسیر کو سمجھنے کے بعد تو دعاؤں کو اور بھی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں واقعی اس قابل بنائے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔